السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کے ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ مسلسل فون کی گھنٹی بجنے پر اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے تکیے کے سائڈ سے فون اٹھا کر ایک آنکھ کھول کر دیکھا تو اسکرین پر مصیبت کالنگ لکھا جگمگا رہا تھا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کی اور کال اٹھا کر فون کان سے لگایا۔ کہاں ہو تم؟ تاشا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ 5 منٹ تک آتا ہوں، اس نے غنودگی بھری آواز میں کہا اور فون ایک طرف رکھ کر بھرپور انگڑائی لی، سر کو دائیں بائیں ہلا کر نیند بھگانے کی کوشش کی اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم کا رخ کیا۔ رات کو بہت پرسکون نیند آئی تھی، جی چاہ رہا تھا مزید سوئے، مگر وہ یہاں جس کی وجہ سے آیا تھا اسے سکون سے سونے کہاں دیتی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکیوں کے کمرے کے باہر موجود تھا۔ اس نے دستک دی تو کسی کے قدموں کی آواز ہے جیسے کوئی چل کر دروازے تک آ رہا ہو، اور پھر کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ سامنے تاشا کھڑی تھی۔ اس نے نگاہ اندر کی جانب دوڑائی۔ لڑکیاں تیار تھیں اور شاید اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ ناشتہ کرنا ہے؟ ہمیں بھوک لگی ہے، تاشا نے کہا۔ یہیں آرڈر کرنا ہے یا باہر جا کر کھانا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہم یہاں گھومنے آئے ہیں، ہوٹل میں رہنے تو نہیں آئے نا، باہر جا کر کریں گے۔ تاشا کے لہجے میں ذرا سا غصہ تھا، یہ جلن تھی۔ جو بھی تھا ایمان نے مکمل نظر انداز کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب ایک ڈھابے پر موجود تھے۔ ناشتہ کر کے وہ بابو سا ٹاپ کے لیے نکلے۔ اس کے بعد انہوں نے مری، بھوربن، ایوبی اور پھر نتھیا گلی میں انجوائے کیا تھا۔ سارا وقت وہ ڈرائیو کرتا رہا۔ واپسی پر دوبارہ وہ اسی ہوٹل میں آ گئے تھے۔ ایمان ان میں زیادہ گھل مل نہیں رہا تھا۔ یہ بات تاشا کو محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایمان نہیں، اس کا کوئی ہم شکل ہو۔ چوتھے دن ان کی واپسی ہوئی۔ تاشا کی تینوں سہیلیوں کو اس نے باری باری ڈراپ کر کے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ وہ اب بھی خاموش ہی تھا۔ تاشا کو بھی بے چینی ہو رہی تھی، جانے کیوں اسے ایمان کا یہ انداز بہت مختلف لگ رہا تھا۔ گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ 3 دن میں اتنا ڈرائیو کر کے وہ بہت تھک چکا تھا۔ تاشا بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ حمید احمد اور عمر کے آنے میں 2 دن باقی تھے۔ وہ نیند پوری کر کے دن کو جاگا اور پھر دوستوں کے ساتھ گھومنے کا پلان بنا لیا۔ 2 دن کا بھی ٹرپ بہت تھا۔ وہ لاہور گھومنے نکل گئے تھے۔ حمید احمد اور عمر کے آنے سے پہلے وہ واپس آ چکا تھا۔ یہ اسپرنگ بریک ایمان کے لیے بہت مصروف گزری تھی، مگر بہت یادگار۔ یونیورسٹی کھل چکی تھی اور مڈ ٹرم کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ فائنلز کے بعد اس کی کزن کمل کی شادی تھی۔ عمران ماموں ان کے گھر پہلے بلاوا دینے آئے اور دوپہر کا کھانا شائستہ نے بنا لیا تو شام کی چائے شگفتہ نے اپنے گھر رکھ لی۔ ساتھ میں شائستہ کو بھی بلاوا بھیجا۔ سب لوگ وقت پر تیار ہو کر چلے گئے تھے، مگر تاشا گھر پر ہی رہی۔ وہ اپنے مڈ ٹرم کی تیاری کرنے لگی، جبکہ ایمان صبح ہی اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ اسٹڈی کرنے نکل گیا تھا۔ وہ عمران ماموں کی آمد سے انجان تھا۔ شائستہ کا خیال تھا کہ وہ رات کو ہی واپس آئے گا، اس لیے اسے اطلاع بھی نہیں دی، کیونکہ رات تک انہوں نے واپس آ جانا تھا۔ ایمان گھر آیا اور بابا جان کے سامنے حاضری نہ دینی پڑ جائے کہ خوف سے پہلے سیدھا اپنے کمرے میں جا گھسا۔ تھوڑی دیر بعد اسے بھوک لگنے لگی تو کھانا لینے کچن میں پہنچا۔ معمول سے ہٹ کر اسے آج گھر کافی ویران سا لگا۔ اس نے شائستہ اور نفیسہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں ملی تو وہ واپس اوپر آیا۔ اسے لگا گھر میں کوئی نہیں ہے، تبھی اپنے کمرے میں جاتے ہوئے اس کی نظر تاشا کے کمرے کے کھلے دروازے پر پڑی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے کمرے کے دروازے تک گیا، مگر اندر داخل نہیں ہوا تو وہیں دروازے کے فریم سے کندھا ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ تاشا لیپ ٹاپ پر کوئی مووی دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر اس نے کانوں سے ہینڈز فری اتارے اور اسے اشارے سے پوچھا، کیا ہے؟ ایمان نے سر کو نرم انداز میں دائیں بائیں ہلایا، مگر یوں ہی کھڑا تاشا کو دیکھنے لگا۔ تاشا بیڈ سے اتر کر دروازے تک آئی۔ تم گئے نہیں؟ اسے گھر پر دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ کہاں؟ وہ دونوں بازو لپیٹے دروازے کے فریم سے کندھا ٹکائے کھڑا تھا۔ نظروں کے اثار میں تاشا کا چہرہ تھا جسے وہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ شگفتہ خالہ کے گھر تمہارے ماموں آئے ہیں تمہاری کزن کی شادی کا بلاوا دینے، سب کی دعوت ہے ادھر، تم کیوں نہیں گئی؟ جواب دینے کی بجائے اس نے تاشا سے پوچھا۔ اس وقت پڑھنے کا سوچ رہی تھی، اب بور ہو رہی ہوں، سوچ رہی ہوں چلی ہی جاؤں۔ تم بھی چلو، ویسے بھی تمہاری تو خالہ کا گھر ہے۔ موڈ نہیں ہے۔ وہ بغیر مسکرائے اسپارٹن چہرے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تاشا کو اس کا دیکھنا کچھ عجیب لگا۔ ارسا کے ساتھ کیا چکر ہے تمہارا؟ اس نے بالکل اچانک سے چونکانے والا سوال کیا تھا، مگر اسے جیسے کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ کوئی چکر نہیں ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ اب بھی سینے پر بازو باندھے ایک ٹانگ موڑے اس کے دروازے کے فریم سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس دن دیکھا تھا میں نے، تم اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں کھینچ رہے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ تاشا نے اسے تیکھے انداز میں دیکھ کر کہا، ایسا کیوں لگا تمہیں کہ میں اسے کمرے میں کھینچ رہا تھا؟ اس کے انداز میں کوئی صفائی نہیں تھی، نہ وجہ، بس سوال تھا۔ کوئی بھی دیکھ کر یہی سمجھتا جو میں سمجھی ہوں۔ تاشا نے یوں کہا جیسے کہہ رہی ہوں کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہنوز اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ تو پھر وہ رو کیوں رہی تھی؟ تاشا نے تنک کر پوچھا۔ پرسنل میٹر ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آج کل تمہارے پرسنل میٹر زیادہ نہیں ہونے لگ گئے؟ تاشا نے مشکوک اور تفتیشی انداز میں پوچھا۔ ایمان نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس یوں ہی اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تاشا اس کی نظروں سے الجھنے لگی۔ کیا ہے؟ ایسے کیوں گھور رہے ہو مجھے؟ کیسے؟ بندروں کی طرح؟ کیونکہ میں ہوں ہی بندر۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تاشا کو اس سے اس جواب کی توقع نہیں تھی، اسے بھی ہنسی آ گئی۔ اچھا میں تیار ہو جاتی ہوں، مجھے چھوڑا نا شگفتہ خالہ کے گھر۔
کیوں؟ گھر میں بیٹھے سکون سے؟ الفاظ تحکمانہ تھے مگر لہجہ نرم تھا۔ تمہارے ہوتے ہوئے گھر میں سکون ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ابرو اٹھا کر اسے جتاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا چھوڑ آؤں گا، آہستہ سے کہہ کر وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تاشا نے محسوس کیا تھا کہ ٹرپ کے بعد سے وہ اس سے بہت بحث کرنا کم کر چکا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح اسے پریشان بھی نہیں کرتا تھا۔ چند دنوں میں اس کا انداز سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر وہ خود سے الجھتی رہی مگر پھر شگفتہ کی طرف جانے کی تیاری میں مگن ہو گئی۔ ایمان نے کچن میں جا کر فریج کھولا تو اندر مختلف چیزیں نظر آئیں۔ اس نے کھیر کا پیالہ نکالا اور ایک پلیٹ میں ڈال کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ تھوڑی دیر بعد تاشا تیار ہو کر اس کے کمرے میں آئی اور اسے چھوڑ کر آنے کو کہا۔ وہ بائک کی چابیاں اٹھا کر کمرے سے باہر نکلا۔ جب وہاں پہنچ کر اس نے شگفتہ خالہ کے گھر کے گیٹ کے باہر بائک روکی تو تاشا اتر گئی۔ اسے واپس جانے کے لیے تیار دیکھ کر وہ حیرت سے پوچھنے لگی، تم اندر نہیں آؤ گے؟ نہیں، اس نے بائک کا انجن بند نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ تمہارے ماموں بھی آئے ہیں، ان سے مل لینا، تاشا نے اصرار کرنا چاہا۔ نہیں، مجھے کچھ کام ہے، بیزار انداز میں کہہ کر وہ چلا گیا۔ تاشا کو اس کے موڈ پر حیرت ہو رہی تھی مگر وہ کندھے اچکا کر اندر چلی گئی۔ سب سے سلام دعا کرنے کے بعد ارسا نے اسے اکیلے موقع پا کر پوچھا، اکیلی آئی ہو؟ نہیں، ایمان چھوڑ کر گیا، اس نے اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سرسری سے انداز میں بتایا۔ چلا گیا، اس نے یوں کہا جسے شوق لگا، پھر ایک دم سنبھل کر تاثرات نارمل کیے۔ ہاں کیوں؟ تمہیں کوئی کام تھا اس سے؟ تاشا کو اس کا مایوس ہونا سمجھ نہیں آیا تھا، یوں جیسے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نہیں، سب یہاں ہیں تو وہ اکیلا بور ہو رہا ہوگا۔ ارسا نے فوراً سرسری انداز اپنایا۔ وہ بور نہیں ہو رہا تھا، اسے کچھ کام تھا، تاشا نے جواب دیا۔ تو کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کام روک کر ماموں سے ملنے آ جاتا۔ ماموں کون سا روز روز آتے ہیں؟ ارسا کا انداز اسے مشکوک کر رہا تھا۔ تاشا اپنے ذہن میں الجھن کا شکار ہونے لگی۔ تو تم اسے بھی میسج کر دیتی کہ آ جائے، شاید تمہارے بلانے پر ہی آ جاتا۔ تاشا نے اندھیرے میں تیر چلانے کی کوشش کی۔ ارسا نے اس کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے مگر پھر جیسے اس نے اپنے الفاظ بدل دیے۔ چھوڑو اس کی باتیں، ہم اپنی کرتے ہیں۔ کمل کی شادی میں بھی کافی وقت تھا مگر تاشا نے شاپنگ کرنے کا شور مچایا ہوا تھا۔ ایمان کو حمید احمد اتنے پیسے نہیں دیتے تھے کہ وہ خود اپنی شاپنگ کر سکتا، اس لیے اس کی شاپنگ شائستہ اور نفیسہ کیا کرتی تھی۔ تاشا کے ساتھ باقی خواتین نے بھی اپنی کچھ خریداری کرنے کا سوچ لیا تھا۔ ایمان انہیں لے کر بازار آیا تھا، چاروں خواتین آگے چل رہی تھی اور ایمان ان کے پیچھے تھا۔ چلتے چلتے تاشا کو ایک دکان میں رکھا جوڑا اچھا لگا تو وہ اس دکان میں گھس گئی۔ نفیسہ اور شائستہ اگلی دکان میں تھی۔ ایمان عائشہ کے ساتھ تھا۔ تاشا کے لیے کپڑے دیکھنے لگی۔ دکان والے سے کہہ کر اس نے سوٹ نکلوایا۔ وہ پیلے اور سرخ رنگ کے امتزاج کا چنری والا کامدار لہنگا تھا اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے پیک کرنے کو کہا اور پیمنٹ کر کے لہنگا لے کر باہر نکل آئی۔ ایمان دکان میں یوں ہی نظریں گھمانے لگا۔ وہاں سب زنانہ کپڑے تھے اور اسے ان میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، مگر ایک پیچ کلر کا جوڑا اس کی توجہ کھینچ گیا۔ اس نے یوں ہی نگاہ دوسری جانب کی تو شائستہ، نفیسہ اور عائشہ نظر آئیں۔ تاشا کہیں نہیں تھی۔ اس نے پوری دکان سے لے کر بیرونی دروازے تک نگاہ دوڑا لی، تاشا کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ باہر نکل کر اسے ڈھونڈنے کے ارادے سے دروازے تک پہنچا تو تاشا سامنے سے آتی نظر آ گئی۔ ایمان کے دل کو سکون ہوا، پھر ساتھ ہی ماتھے پر بل پڑے۔ کدھر گئی تھی تم؟ ابھی میں مسجد میں اعلان کروانے والا تھا کہ محترمہ تاشا کرمداد گم ہو چکی ہیں، جس کسی کو بھی ملے وہ واپس کرنے بالکل نہ آئے، ثواب دارین حاصل ہوگا۔ بظاہر وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا مگر تاشا اس کا طنز و مزاح محسوس کر گئی تھی۔ اس نے اسے کوہنی مار کر ایک طرف کیا اور دکان کے اندر داخل ہو گئی۔ ایمان اپنا گردہ سہلاتا ہوا عائشہ کے عقب میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ تاشا پر وقتاً فوقتاً نگاہ ڈال رہا تھا تاکہ پھر سے غائب نہ ہو جائے، اور عائشہ کے کان میں اس نے وہ پیچ رنگ کا سوٹ لینے کی فرمائش کی تھی جس کے اوپر تیز گلابی اور سرخ رنگ کا خوبصورت نگینوں والا کام اور کڑھائی ہوئی تھی۔ عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم زنانہ سوٹ پہنو گے؟ نہیں، کسی اور کے لیے پسند کیا۔ وہ آنکھ دبا کر ہلکا سا مسکرایا۔ عائشہ کو شاید معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کسی اور کون ہو سکتا ہے۔ وہ تم سے لے گی؟ تم اپنی طرف سے دے دینا، میرا نام نہیں آنا چاہیے، ویسے بھی پیسے تو تم ہی دے رہی ہو، اس نے معصومیت بھرے انداز میں کہا۔ ادھاڑ؟ عائشہ نے اس کے جملے میں ایک اور لفظ کا اضافہ کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں دل کا مریض ہوں، ایسی باتوں سے مجھے اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر مصنوعی فکر مندی سے کہا۔ عائشہ نے مسکرا کر سر جھٹکا اور بقیہ شاپنگ میں مصروف ہو گئی۔ ایک دکان پر وہ ان چاروں کو بٹھا کر اپنے لیے بھی جوڑا پسند کرنے نکل گیا۔ دکان سے نکلتے وقت اسے ایک شخص پر گمان گزرا کہ وہ عدیل تھا، مگر پھر یہ سوچ کر سر جھٹکا کہ بازار میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ جو اس نے دیکھا ہو وہی ہو۔ اپنا جوڑا لے کر وہ خواتین کے پاس واپس آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جیولری لینی تھی جس میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا انہیں بقیہ ساری شاپنگ نپٹانے کا کہہ کر وہ خود کار میں آ گیا۔ کار میں بیٹھ کر وہ اپنے موبائل فون میں مصروف ہو گیا، مگر ایک بار سر اٹھا کر یوں ہی دیکھنے پر اسے دوبارہ عدیل نظر آ گیا۔ عدیل نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اسے وہاں دیکھ کر ایمان کو کھٹکا سا لگا تھا کہ شاید وہ ان کے پیچھے آیا ہوں، مگر اس نے زیادہ سوچا نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ تاشا کے کیمپس کی پارکنگ میں اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ تاشا اپنی سہیلیوں کی جھرمٹ میں اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ پارکنگ کے قریب سے گزرتے اس پہ نظر پڑی تو ایک لمحے کو وہ بھی ٹھٹک کر رکی۔ یہ یہاں؟ اس نے تاشا کو ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا تو وہ سہیلیوں کو الوداع کہہ کر اس کے پاس آئی۔ آپ یہاں؟ حیرت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ ایمل کو میں نے سرپرائز پارٹی دینے کا پلان کیا تھا، اس کی بہنیں تو پہنچ گئی ہیں ریسٹورانٹ، انہوں نے کہا کہ تمہیں بھی لے آؤں۔ عدیل کا انداز بالکل عام سا تھا۔
अच्छा, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया। उसने अपने फ़ोन में फारिया या अलीना की कोई कॉल या मैसेज देखने की कोशिश की। अगर वो ना भेजती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम यहाँ मिलोगी? अदील की बात में वजन था। ताशा ने तायद में सर हिलाया। चलें फिर? अदील ने गाड़ी की तरफ इशारा किया। वो कार का दरवाज़ा खोलने लगी, फिर कुछ याद आने पर एकदम रुकी। लेकिन अदील भाई, मैंने ईमान को कहा था कि उसके साथ घर जाऊंगी, वो मायूसी से बोली। अदील ने उंगलियों और अंगूठे से माथे को सहलाया। मेरी तरफ से ये पहली ट्रीट है अमल के लिए। अगर तुम भी हेल्प कर दोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ईमान को यकीनन एतराज़ नहीं होना चाहिए। अदील ने चालाकी से उसे बातों में फंसाने की कोशिश की। ताशा ने कुछ देर सोचा, फिर उसे रजामंदी दे दी। अच्छा, मैं ईमान को बता देती हूँ, वरना वो लेने आ जाएगा। मुझे मैसेज टाइप करने लगी थी। गाड़ी में बैठकर बता देना, हम लेट हो रहे हैं। अदील ने उसे अंदर बैठने का इशारा किया तो उसने इस बात में सर हिलाकर कार का दरवाज़ा खोल लिया। ईमान क्लास ले चुका था। ईशल ने उसे और उसके दोस्तों को आधे घंटे में अच्छे खासे नोट समझा दिए थे। उसका समझाने का तरीका भी बहुत आसान था। बिलाशुबा वो खूबसूरती के साथ साथ जहानत भी रखती थी। ब्यूटी पहले पहलू से हिचकिचाहट हो रही थी, क्योंकि ईशल की आंखें और उसका अंदाज साफ जाहिर करता था कि वह ईमान में दिलचस्पी रखती है। मगर डिग्री और अपने दोस्तों का सोचकर वो मान गया था। उसने बाकियों को खुदाहाफिज कहा और बाइक का रुख ताशा के कैंपस की जानिब मोड़ा। वो पार्किंग से अभी थोड़ा ही दूर था जब उसे ग्रे कलर की विड्स कार नजर आई। कुछ जानी पहचाने उसने बाइक वहीं रोकी और फ़ौरन एमल को फ़ोन लगाया। दूसरी घंटे पर कॉल उठा ली गई। अदील की गाड़ी का नंबर मालूम है तुम्हें? छूटते ही सलाम दुआ के बगैर उसने मतलब की बात की थी। नहीं, क्यों? एमल की हैरान सी आवाज़ उभरी। उसे फ़ोन लगाकर पूछो कहाँ है। ईमान ने एमल से कहा और कॉल काट कर वो उसकी हरकत मुलाहिजा करने लगा। थोड़ी देर में ताशा भी उसके करीब आते हुए नजर आ गई थी। तभी एमल की दोबारा कॉल आई। वो फ़ोन नहीं उठा रहा। अगर मैं उसका मुंह तोड़ दूं तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? उसने अदील को शोलाबाज नज़रों से देखते हुए एमल से पूछा। क्या हुआ, सब खैरियत है? उसकी आवाज़ में वाज़े बेचैनी थी। अदील इस वक्त ताशा के कैंपस में। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया और इससे पहले कि ताशा उसकी गाड़ी में बैठ जाती, वह सूरत से बाइक स्पीड में दौड़ाता उन तक पहुंचा था। ईमान को देखकर दोनों एकदम रुक गए थे। कहाँ जा रही हो? उसने अदील को खा जाने वाली नज़रों से घूरा और फिर रुख ताशा के जाने मोड़कर गुस्सीली आवाज़ में पूछा। एमल, आप ही को सरप्राइज़ पार्टी? ताशा बोल रही थी कि अदील ने फ़ौरन उसकी बात काटी। अपने होने वाले बहनोई के साथ जा रही, आपको कोई एतराज़ है? उसकी बात सुनकर ईमान की गिरफ्त हैंडल पर सख्त हुई थी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, ईमान ने दांत पीस कर कहा और बाइक से उतरकर ताशा को अपनी तरफ खींचा। कहाँ जा रही थी तुम इसके साथ? उसका गुस्सीला अंदाज ताशा को हैरत में डाल रहा था। वो उस पर क्यों भड़क रहा था, वो नहीं समझी। ईमान, ये क्या तरीका है बात करने का? उसे ईमान का अदील के साथ यूँ बदतमीज़ी से पेश आना अच्छा नहीं लगा था। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। उसने ताशा को बाजू से पकड़कर झंझोड़ा था। इसका बाजू छोड़ दो। ताशा के चेहरे पर तकलीफ से तासुरात देकर अदील ने ईमान से कहा। ईमान ने सूरत से पीछे मुड़कर उसकी नाक पर जोरदार मुक्का मारा। वह 2 कदम लड़खड़ाकर पीछे को हुआ और नाक पकड़कर कहा, तुमसे तो मैं पूरा पूरा हिसाब लूँगा, पहले इससे निमट लूँ। वो दोबारा ताशा की जाने मुड़ा। ताशा को उसके खतरनाक तेवर की समझ नहीं आ रही थी। वो क्यों इतना भड़क रहा था? क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए हो? वो एमल आपी को सरप्राइज़ पार्टी दे रहे थे, मुझे हेल्प के लिए साथ जाने का कहा बस। ताशा ने मुख्तसरन बात बता दी। ईमान ने इंतहाई खूनख्वार नज़रों से अदील को देखा। ये कौन सी सरप्राइज़ पार्टी है जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर को इत्तला ही नहीं दी गई और ना इनवाइट किया? अच्छा भला वह ताशा को बहला चुका था। अगर ईमान ना आता तो उसका काम हो गया था, मगर अब वो उसे कैसे मुतमईन करता, जबकि शुरू दिन से ईमान उससे मशकूक हो चुका था। उसने नर्म अंदाज अपनाने की कोशिश की। ताशा के सामने वो मशकूक होना नहीं चाहता था। क्या मालूम दोबारा मौका मिल जाए। सरप्राइज़ पार्टी है डियर, उसे सरप्राइज़ देना था। उसने नरमी से जैसे उसे समझाने की कोशिश की। ईमान ने घुमाकर मुक्का उसके जबड़े पर रसीद किया। वह लड़खड़ाकर पीछे अपनी गाड़ी के साथ जा लगा। जलील इंसान, इन झूठों से किसी और को धोखा दे सकते हो तुम, मुझे नहीं। ईमान गुस्से से फंकारा। ईमान, तमीज़ भूल गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? ताशा ने ईमान को रोकने की कोशिश की। उसका रवैया समझ नहीं पा रही थी। अदील उसकी खाला का होने वाला दामाद था और इस तरह का सलूक करने पर वो मंगनी तोड़ भी सकता था। ताशा को एमल की फिक्र हुई। तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगा। उसे एक नज़र ठीक ठाक उससे वाली घुरी देकर उसने अदील को कॉलर से पकड़कर रूबरू किया। बताओ कमीने इंसान, कहाँ लेकर जा रहे थे तुम इसे? उसने एक और मुक्का उसके पेट में मारा और फिर देखते ही देखते दोनों में लड़ाई शुरू हो गई थी। चंद एक स्टूडेंट्स ने नज़दीक आकर उन्हें अलग किया, वरना बाकी सब तमाशा देख रहे थे। अदील ने अपने होंठों के किनारे पर लगे खून को आस्तीन से साफ किया और मुंह पर हाथ फेरकर उसे उंगली उठाकर वार्निंग दी। फिर गाड़ी में बैठकर चला गया। ताशा ने उसका बाजू खींचकर उसका रुख अपनी जाने मोड़ा। ये क्या किया तुमने? तुम्हें अंदाज़ा भी है? वो भी उसके रवैये पर शॉक थी। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुम इसके साथ बगैर किसी को बताए कहाँ जा रही थी? ईमान गुस्से से घुराया। उसकी आईब्रो से खून की बूंद निकलकर आंख के किनारे पर आकर रुकी थी। एमल आपी को सरप्राइज बर्थडे पार्टी देने वाले थे। वो मुझे हेल्प के लिए लेकर जा रहे थे, तुमने सब खराब कर दिया, पागल इंसान। ताशा उस पर गुस्सा करने लगी थी। तो सिर्फ तुम्हें क्यों लेने आया? ये काम वो फारिया और अलीना से भी ले सकता था। ईमान ने कुछ समझाने की कोशिश की। वो ऑलरेडी रेस्टोरेंट में, बस मुझे लेकर जाना था। झूठ बोल रहा था वो। अगर यकीन नहीं आ रहा तो अभी कॉल करके पूछ लो उनसे।
ईमान ने अपनी बात पर साबित कदम रहते हुए उसे दूध का दूध और पानी का पानी करने को कहा। ताशा ने उसे गुस्से से घूरते हुए फारिया को कॉल मिलाई। दूसरी जानिब जो भी कहा गया, ताशा के चेहरे के बदलते रंगों ने वाज़ेह कर दिया कि उसे ईमान की बात समझ में आ चुकी है। उसने कॉल काटी और खामोशी से नज़रें उसके चेहरे से हटा ली। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम क्या करने जा रही थी? ईमान के गुस्से से बोलने पर भी वो खामोश रही। ईमान ने उसे बाजू से खींचा और वह अपनी बाइक के करीब लाकर छोड़ा। बैठो। वो खिलाफ़े तवक्को चुपचाप बैठ गई। उसने इंतहाई तेज़ रफ्तारी से बाइक चलाई थी। यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर आकर सड़क के किनारे एक सुनसान मकाम पर ईमान ने बाइक रोकी और उतरकर उसकी जानिब पुश्त किए एक तरफ को खड़ा हो गया। ताशा भी आहिस्ता से उतरकर उसके पीछे गई। वह जानती थी कि वो कुछ कहने वाला है, इसलिए खामोश खड़ी रही। पहली बार ताशा ने उसे जवाब तलबी नहीं की थी, बल्कि पहले उसके बोलने का इंतज़ार किया था। उसने दोनों हाथ कमर के गिर टिकाए, फिर उसे तरह ताशा की जानिब मुड़ा। अभी वह तुम्हें अगवा करके ले जाता। वैसे तो बहुत तेज़ बनती है, उसके सामने तुम्हारी अकल घास चढ़ने चली गई थी। उसकी डांट पर भी वह चुप रही। जवाब दो। वो थाड़ा। ताशा ने शाकी नज़रों से उसे देखा। तुम मुझ पे चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें पता है अगर ये बात घर में किसी को पता चली तो क्या होगा? बाबा जान और उमर भाई दोनों तुम्हारा घर से निकलना बंद कर देंगे। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा तुम उसके साथ जाने के लिए मान कैसे गई? वो गुस्से में उसे देख रहा था। ताशा ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसे अब वाकई की संगीनी का बहुत अच्छी तरह एहसास हो रहा था। उस वक्त से एमल या उसकी मंगनी का ख्याल भी नहीं आ रहा था। कुछ भी कर सकता था वो तुम्हारे साथ, और तुमने मज़ीद अक्लमंदी ये कर कि किसी को कॉल या मैसेज करके बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, ताकि जब वो तुम्हें मार कर कहीं फेंक जाता तो हम तुम्हारी लाश भी ना ढूंढ सकें। बस करो, चुपचाप सुन रही हो तो ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे सुनाते जाओगे। ठीक है, गलती हो गई, अब आगे क्या करना है उसे अलग किस्म की फ़िक्र थी। ईमान ने बेख्तियार चेहरे पर हाथ फेर कर आसमान की तरफ मुँह किया, फिर 2-3 सांस लेकर दोबारा उसकी जानिब देखा। घर में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई पूछे तो मैं हैंडल कर लूँगा। तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती, समझ गई? उसने ताशा को कहा तो वह समझने के से अंदाज में सर हिलाने लगी। चलो। वो वापस बाइक की तरफ मुड़ा तो ताशा ने उसे बाजू से पकड़ कर रोका। एक मिनट, ये जो शक्ल पे नक्शो निगार बनवाए हैं उसका नहीं पूछेंगे सब? उसका इशारा चेहरे के ज़ख़म और नील की तरफ था। वो मेरा काम है छुपाना, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, बस ये याद रखना। कहकर उसने बाइक स्टार्ट कर दी। वो लड़ाई झगड़े और मारपीट में प्रोफेशनल तो नहीं था, मगर उसने अदील को काफ़ी मारा था और ख़ुद भी खूब खाई थी। सतशुगर के चेहरे पे 2 निशानों के अलावा कोई निशान नहीं था, इसलिए ज़्यादा झूठ नहीं बोलना पड़ा। शाइस्ता के पूछने पर उसने इतना कहा था। लैब का दरवाज़ा लग गया था। मसला घर की ख़वातीन का नहीं था, उन्हें मुतमईन करना आसान था। असल मसला उमर का था। वह हर बात की गहराई तक पूछ कुछ करता था, और ख़ास तौर पर अगर वह बात ईमान से मुतल्लिक हो तब तो सबूत तक नौबत पहुँच जाती थी। अभी रात को खाने पर जब सब इकट्ठे बैठे तो ईमान ने कंसीलर से नील को कवर करने की पूरी कोशिश की थी, मगर उसके होंठ का किनारा फिर भी उमर की ज़ेरक नज़रों से छुप ना सका। ये क्या हुआ? लैब से निकलते हुए दरवाज़ा लग गया था। अम्मी चावल, इसने उमर को जवाब देकर फ़ौरन शाइस्ता को मुखातिब किया ताकि उमर का ध्यान उसकी तरफ से हट जाए। ये कौन से दरवाजे हैं तुम्हारे लैब के जो लगने पे इस किस्म के ज़ख्मों का निशान बनते हैं? किसी से लड़ाई तो नहीं की तुमने? उमर का अंदाज़ जांचता हुआ था। हमीद अहमद भी एकदम चौंके। खैर, चौंके तो सभी थे। ताशा का दिल एकदम ज़ोर से धड़का था। अगर ये बात घर में पता चल गई तो? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। दरवाजे के स्प्रिंग ढीले थे, मैंने बेदहानी में एकदम से खोला तो मुँह पर लग गया। उसने बात को अपने तौर पर पूरी तरह से हैंडल करने की कोशिश की थी। उमर ने अजीब नज़रों से उसे देखा ज़रूर था, मगर मज़ीद सवाल नहीं किया था। ताशा की रुकी सांसें बहाल हुई। उसने बेख्तियार दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया था। 2 दिन बाद वो ताशा को लेकर अनीसा की तरफ गया था। मौका अच्छा देखकर उसने एमल से भी बात करने का सोचा। ईमान ने बड़ों से इस बात को छुपाने का कहा था। एमल, अलीना, फारिया, ताशा और ईमान के अलावा ये बात कोई नहीं जानता था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वह तुम्हारे कैंपस भी पहुँच सकता है। ओह माय गॉड। फारिया अफसोस और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत में थी। और ताशा, तुम्हें उसके साथ जाने से पहले कम से कम हम में से किसी को कॉल करके कंफर्म तो करना चाहिए था। अगर खुदा ना खास्ता ईमान वहाँ नहीं आता तो? एमल ने उसकी अकल पर अफसोस किया। तो इस वक्त यह मोहतरमा किसी बोरी में बंद लाश बनी किसी गंदे से नाले में आराम फरमा रही होती। ईमान ने उसे डराने की कोशिश की। अंदाज बिल्कुल संजीदा था। अब ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा था। तुम खौमखा बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो? अंदर ही अंदर वह उसकी बात पर खौफसदा हुई थी, मगर जाहिर नहीं किया। हाँ बिल्कुल, वह तो तुम्हें अपने साथ राखी बंधवाने के लिए लेकर जा रहा था ना? उसने तंजिया अंकारा भरा। ताशा ने बुरा समूह बनाकर उसे देखा। देखो, अब जो होना था वो हो चुका, अब आगे क्या करें? फारिया ने सवालिया अंदाज में सबकी तरफ देखा। पहले तो ये मंगनी ख़त्म करवानी पड़ेगी। वो बंदा इस काबिल ही नहीं है कि एमल से शादी कर सके। ईमान उस वक्त बिल्कुल एक बड़े बुजुर्ग और जिम्मेदार इंसान की तरह बर्ताव कर रहा था। एमल को बेसाख्ता उस पर प्यार आया था। उम्र में वो उससे चंद साल छोटा ही था, मगर ख्याल बड़े भाइयों जैसे रखता था। मंगनी तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर बाकियों को क्या जवाब देंगे? फारिया ने सवाल उठाया था। यार, तुम खुद कोई अच्छा सा लड़का नहीं ढूंढ सकती थी अपने लिए? ख्वामखा पप्पा को बेख्वार किया। ईमान ने इजहार ख्याल किया। वैसे देखने में तो डिसेंट ही लगता था। फारिया बोली। देखने में ही लगता है, करतूत डिसेंट नहीं है उसकी। रिश्ते वाले रोज़ ही ताशा को जैसे वह देख रहा था, मेरा दिल कर रहा था उसे वहीं पकड़कर सबके सामने धुलाई लगा दूँ।
بولتے بولتے وہ ایک دم رکا۔ تاشا چھمبے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اسے یہ بات معلوم نہیں تھی، مگر اب بے ساختگی میں ایمان کے منہ سے نکلنے والی بات پر وہ حیرت زدہ ہو رہی تھی۔ تو اس لیے اس نے مجھے کمرے میں بھیجا تھا۔ ایمان نے ایک دم اپنی زبان کو بریک لگائی اور بات پلٹی۔ جو بھی ہے، اب یہ بات گھر میں کسی اور کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ کسی بھی طرح اسے جان چھڑانے کا طریقہ سوچو۔ میں خود انکار کر دیتی ہوں، مگر وجہ کیا بتاؤں گی؟ پھر انکار کی، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں وہ اس بات کو اچھال نہ دے۔ نہیں اچھالے گا، ایمان ایک دم پورے یقین سے بولا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ایمل نے ایمان کو اس قدر پر یقین انداز میں اچھمبے سے دیکھا تھا۔ وہ یہ بات کبھی اپنے منہ سے نہیں کہے گا کہ اسے میں نے مارا تھا، کیونکہ اگر وہ یہ بات کرے گا تو یہ سوال بھی اٹھے گا کہ میں نے اسے کیوں مارا تھا، اور اس کیوں کا جواب دینے میں اس کی اپنی بے عزتی ہے۔ ایمان کی بات میں وزن تھا۔ ایمل نے تائید میں سر ہلایا۔ بس اب اس منگنی سے پیچھے چھڑانے کا تم لوگ کوئی اچھا سا آئیڈیا سوچو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ ایمان کے مشورے پر تینوں نے سر ہلایا۔ ساری پلاننگ کر کے وہ کچھ مطمئن ہو گئے تھے۔ چند روز بعد عدیل کی امی آئی اور منگنی کی چیزیں واپس کر دی۔ وجہ انہوں نے نہیں بتائی اور منگنی ٹوٹ گئی۔ سب لوگ حیران تھے، مگر کسی کو بھی اصلی بات کا علم نہ ہو سکا۔ ایمل کو بھی حیرت ہو رہی تھی کہ ابھی تک تو وہ منگنی توڑنے کا سوچ رہی تھی کہ لڑکے والوں کی طرف سے خود ہی جواب آ گیا۔ چلو جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا تھا، کم از کم وہ اپنی جانب سے جواب طلبی سے بچ گئی تھی۔ بہار اپنے جوبن پر تھی۔ ہر طرف پودوں اور پھولوں کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ طالب علم اپنی اپنی سرگرمیوں سے فارغ ہو کر یونیورسٹی کے میدان میں بچھی گھاس کی چادر پر بیٹھے اس بہار کا بھرپور لطف لے رہے تھے۔ ان چاروں کا آج آخری مڈ ٹرم تھا۔ ایشل نے ایمان اور اس کے دوستوں کی کافی اچھی طرح سے ہیلپ کر دی تھی۔ انہوں نے امتحان تو اچھے دے دیا تھا، مگر اب فائنل کی تیاری اچھی طرح کرنی تھی تاکہ اس بار اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں۔ ایمان اپنے ذہن میں تصور کر رہا تھا کہ جب وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوگا تو حمید احمد اس کا رزلٹ دیکھ کر کتنا خوش ہوں گے۔ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف وہ چاروں اکٹھے کیمپس سے نکلے اور پارکنگ میں جا کر اپنی اپنی بائک پر بیٹھ رہے تھے جب ایمان کی کمر میں کسی نے پوری قوت سے ڈنڈا مارا تھا۔ اس کے فرشتوں کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج ایسا کچھ بھی ہوگا۔ تکلیف کے باعث اس کے منہ سے کرہ نکلی۔ بہت سے سماعتوں نے اس کی کرہ سنی تھی۔ سائم، جنید اور شعیب کی باری باری اس پر نظر پڑی۔ وہ تینوں صورت سے اس کی جانب لپکے تھے۔ ایمان کی بائک کو 8 لڑکے گھیرے میں لے چکے تھے۔ 2 کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، باقی خالی ہاتھ تھے، مگر ان کے تیور ٹھیک نہیں تھے۔ ایک خالی ہاتھ والے نے آگے بڑھ کر ایمان کو کالر سے پکڑ کر کھینچ۔ اسے حیران ہونے کا وقت نہیں ملا جس جارحانہ انداز میں وہ لڑکے اس پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ اگر وہ فوراً اٹھ کر اپنا بچاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر بھی حملہ کرنے کی کوشش نہ کرتا تو وہ اسے اچھا خاصا پیٹ چکے ہوتے۔ اس کے تینوں دوست بھی تب تک اس کی مدد کو پہنچ چکے تھے۔ دیکھتے دیکھتے 12 لڑکوں میں لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی کی پارکنگ اکھاڑے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ جنید چونکہ پٹھان فیملی سے تھا، اس لیے اس نے اکیلے ہی 3 لڑکوں کا مقابلہ کر لیا تھا، جبکہ باقی 2 ایمان کو بچانے کے ساتھ ساتھ خود بھی پٹ رہے تھے۔ کچھ دیر میں کیمپس میں لڑائی کا شور ڈین آفس تک بھی پہنچ چکا تھا۔ وہ 8 لڑکے جو جانے کون تھے فوراً ہی بھاگ گئے، جبکہ ایمان اور اس کے دوست ڈین آفس میں طلب کر لیے گئے تھے۔ آپ لوگوں کو یونیورسٹی کا احاطہ ہی ملا تھا جھگڑا کرنے کے لیے؟ وہ چاروں خون آلود چہرہ اور نیل زدہ جسم لیے سر جھکائے ڈین کے سامنے موجود تھے۔ سر، ہم نہیں جانتے وہ کون لوگ تھے، ہم تو اپنا بچاؤ کر رہے تھے سر۔ ایمان نے آہستہ سے ڈین کو صفائی دینے کی کوشش کی۔ مجھے جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق وہ لڑکے آپ سے لڑنے آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آپ سے کوئی پرانا حساب باقی تھا، یعنی آپ وائلنٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں۔ آپ یونیورسٹی سے باہر جو کچھ بھی کرتے ہیں یونیورسٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہے، مگر کیمپس میں اس قسم کی غیر مہذب اور تشدد آمیز حرکات کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیمپس میں کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اس واقعے کو لے کر؟ اسٹوڈنٹس پر کتنا برا اثر پڑ رہا ہے کہ تعلیمی ادارہ یہاں تدریسی تعلیم دی جاتی ہے، مار پیٹ یا لڑائی جھگڑے کی نہیں۔ ڈین سارا غصہ ان پر نکال رہے تھے۔ سر، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون لوگ تھے اور مجھے کیوں مارنے آئے تھے، لیکن سر ہم بے قصور ہیں اس معاملے میں۔ ایمان نے پھر سے انہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ڈین نے اس کی ایک بھی نہیں سنی تھی۔ اب چاروں کو یونیورسٹی سے 1 ہفتے کے لیے سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ مجھے آپ میں سے ایک بھی اس دوران یونیورسٹی میں نظر نہ آئے۔ امید کرتا ہوں کہ تب تک آپ اپنے معاملات باہر ہی نپٹا لیں گے۔ سر ایسا نہ کریں پلیز، ایمان نے منت کرنے کی کوشش کی۔ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں کا مطلب سمجھ نہیں آئے۔ آپ چاروں کو 2 ہفتوں کے لیے سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ ڈین نے سزا کا دورانیہ بڑھا دے تو ایمان کو اندر ہی اندر بے چینی ہوئی۔ سر آپ میری بات سنیں، ان تینوں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ بس میری مدد کو آئے تھے، آپ انہیں جانے دیجیے سر، میں 2 ہفتوں کی سسپینشن لے لوں گا۔ ایمان کے الفاظ پر ڈین نے چونک کر اسے دیکھا، پھر جیسے کچھ سوچ کر بولے، آپ تینوں باہر جائیے، 2 ہفتے تک نظر مت آئیے گا ورنہ آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا۔ انہوں نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر ایمان نے انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ باہر نکل گئے۔ ڈین اب ایمان سے مخاطب تھا، اپنے گھر سے کسی کو کال کیجیے۔ ایک لمحے کو تو اسے لگا ڈین نے اس کے سر پر بندوق تان دی ہے۔ وہ بمشکل اپنے آپ کو ریلیکس کر کے بولا، سر پلیز جانے دینا سر، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ پچھلی مرتبہ آپ نے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے باہر جھگڑا کیا تھا، تب آپ کو جانے ہی دیا تھا، ورنہ آج اس کی نوبت نہیں آتی۔ گھر سے کسی کو کال کرے ورنہ آپ کو مار پیٹ اور یونیورسٹی میں خوف و ہراس پھیلانے کے جرم میں ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ڈین کی اس قدر سے صفاقی پر ایمان کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اندر ہی اندر اپنی بربادی نظر آنے لگی تھی۔ وہ ڈین جانے کیوں اسے مروانے پر تلا تھا،
جتنا وہ اس معاملے کو دبانا چاہ رہا تھا وہ اتنا ہی اچھال رہے تھے۔ ان کے بار بار حکم کے باوجود جب اس نے کوئی کال نہیں کی تو انہوں نے اسے ریسٹرکٹ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ایمان کی روح فنا ہوتے ہوتے بچی تھی، موت سے بہتر بخار تھا۔ اگر وہ یونیورسٹی سے ریسٹرکٹ کیا جاتا تو اس کا تعلیمی کریئر تو تباہ ہو جاتا، ساتھ ہی گھر میں جو اسے سوشل بائیکاٹ ہو جاتا وہ اس کے حق میں بالکل بھی سود مند ثابت نہ ہوتا۔ باطل نخواستہ اسے عمر کا نمبر دینا پڑا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد عمر ڈین آفس میں موجود تھا اور اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ڈین نے مختصراً اس کی حالیہ لڑائی، گزشتہ لڑائی اور سسپینشن کا بتا کر ایمان کو لے جانے کا کہا۔ عمر نے ڈین سے مصافحہ کیا اور ان کے آفس سے باہر نکل گیا۔ ایمان بھی آہستہ قدم اٹھاتا وہ اس کے پیچھے باہر آیا تھا۔ یونیورسٹی سے گھر پہنچنے تک وہ خاموشی سے ضبط کیے بیٹھا رہا۔ اس کے تنے ہوئے ابرو اور بھینچے ہوئے جبڑے ایمان کو اپنی متوقع درگت کی پیشن گوئی کرتے نظر آ رہے تھے۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی اس نے کار سے قدم باہر رکھا، عمر کسی آندھی طوفان کی طرح اپنی جانب کا دروازہ کھول کر نکلا اور اسے کالر کی پشت سے پکڑ کر کسی غلام کی طرح کھینچتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا۔ اتنی عزت افزائی ہونے پر وہ حیران تو نہیں تھا، البتہ پریشان ضرور تھا۔ عمر نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور پھر مڑ کر دروازہ لاک کیا تھا۔ یونیورسٹی اس لیے بھیجا جاتا تمہیں کہ وہاں جا کر یہ حرکتیں کرو؟ عمر اس وقت ابلنے والا آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ اس نے پورے تعلیمی کریئر میں کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا چھوٹا بھائی اکثر عمر کے اساتذہ کے سامنے اس کی سبکی کروانے کا شوق پورا کرتا رہتا تھا۔ بھیا میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، کسی اور کی جگہ مجھ سے الجھ گئے تھے، پتہ نہیں کون لڑکے تھے۔ لاپرواہی سے بولتے ہوئے اس نے آدھا جھوٹ بول کر بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ سچ تو وہ ہرگز نہیں بول سکتا تھا۔ تمہاری غلطی ہوتی کب ہے؟ ہمیشہ دوسرے کی غلطی ہوتی ہے، سب کو شوق ہے تم سے ہی پنگے لینے کا۔ عمر کی غصیلی نظریں اس پر گڑی تھی۔ بھیا میں نہیں جانتا ان کو، میرے ساتھ وہ خود ہی الجھ پڑے تھے، میں نے منع بھی کیا تھا، لیکن جب انہوں نے مجھے مارا تو میں نے سیلف ڈیفینس میں ہی ان کو مارا تھا۔ وہ اپنی صفائی دینے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ہاں بالکل، جیسے تمہیں تو میں جانتا ہی نہیں ہوں، اسکول کے وقت سے تمہاری یہ حرکتیں دیکھتا آ رہا ہوں، کبھی کسی سے لڑائی تو کبھی کسی سے۔ کالج میں بھی ایک لڑکی کا سر پھاڑ دیا تھا تم نے، اور گھر آ کر کیا بکواس کی تھی کہ سیلف ڈیفینس میں دھکا دیے۔ اگر وہ لڑکا مر جاتا نا آج تم جیل میں ہوتے۔ کتنا منع کیا تھا میں نے اور بابا جان نے کہ آج کے بعد تمہیں کسی مار پیٹ میں شامل نہ دیکھیں، مگر تمہیں ہماری باتیں سمجھ کہاں آتی ہیں؟ تم نے تو سوچا ہوگا کہ کون سے کسی کو پتہ چلے گا، یہ تو ڈین کی مہربانی ہے کہ پتہ چل گیا، ورنہ تم ہماری پیٹھ پیچھے پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھرتے ہوگے۔ تمہاری حرکتیں حد سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج آنے تو بابا جان کو، تمہارا علاج وہ خود کریں گے۔ عمر نے زور سے اس کا کان مروڑا۔ وہ بے یقینی سے کان پر ہاتھ رکھے عمر کو دیکھنے لگا۔ اس لمحے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے موت کی خبر دے دی۔ بابا جان تک یہ بات پہنچی تب تو وہ بہت برا پھنس جاتا۔ اس نے لاکھ منتیں کی مگر عمر نے اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرا۔ بھیا میں نہیں کرتا کسی سے بھی جھگڑا، وہ خود آئے تھے، میں نے منع کیا بھی مگر وہ رکے نہیں۔ عمر نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنا ہاتھ گھمایا۔ ایمان اپنے دائیں گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے سامنے کھڑے اس کے غصے کے پیکر کو دیکھنے لگا، جس نے اس کے زخمی چہرے کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ کن پٹی سے خون کی لکیر نکل کر کان کے قریب سے ہوتی ہوئی گردن تک جا رہی تھی، جو اب تک جم کر مرون رنگ اختیار کر چکا تھا۔ ہونٹ کا ایک کنارہ پھٹا اور دوسرا سوجا ہوا تھا۔ دائیں گال کی ہڈی پر آنکھ سے ذرا نیچے گہرے رنگ کا نیل تھا۔ چھوٹی موٹی خراشیں اس کے ہاتھ کی پشت اور بازوؤں پر بھی نظر آ رہی تھی، باقی چوٹی لباس میں پوشیدہ تھی۔ اس دن جب تم جھگڑا کر کے آئے تھے اور میں نے پوچھا تھا تبھی تم نے یہی بکواس کی تھی کہ لیب کا دروازہ لگا ہے۔ اتنی صفائی سے جھوٹ بولنے لگے ہو کہ اب تمہاری کسی بات پر اعتبار نہیں ہے مجھے۔ تمہارے ساتھ جتنی نرمی سے پیش آؤ اتنا ہی خراب ہوتے جا رہے ہو تم۔ ایک بات کہی تھی کہ لڑائی جھگڑے سے دور رہنا، کہی تھی یا نہیں؟ پھر کیوں تمہاری چھوٹی سی عقل میں یہ بات نہیں آتی؟ عمر کی باز پرس اور تانا زنی جاری رہی جب تک کہ اس نے کئی دنوں کی بھڑاس نہیں نکالی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح ایمان کو بابا جان کے سامنے ذلیل کر سکے، اور اب اسے وہ موقع بھی مل گیا۔ وہ یہ بات دبا بھی سکتا تھا اور خود تک رکھ سکتا تھا، مگر پھر دیرینہ خواہش پوری نہ ہو پاتی۔ اس نے حمید احمد کو کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ ان کے آنے تک عمر نے ایمان کے ساتھ اچھی خاصی بدسلوکی کی تھی۔ ایک تو پہلی لڑائی کی وجہ سے پورا جسم دکھ رہا تھا اور اوپر سے عمر کا ذہنی اور جسمانی تشدد۔ حمید احمد کی گاڑی رکنے کی آواز آئی تو عمر نے ایمان کو جتاتی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اندر آئے اور ایمان پہ غصیلی نگاہ ڈالی تھی۔ یہ بات ہی ان کا دماغ گھمانے کے لیے کافی تھی کہ بیٹا مار پیٹ اور لڑائی جھگڑا کر کے آیا ہے، ساتھ 2 ہفتے کی سسپینشن کی سزا نے سونے پر سہاگا والا کام کیا تھا۔ یہ بات اگر خاندان میں پھیل جاتی تو انہیں کتنی سبکی ہوتی۔ پہلے کبھی کسی نے ان کی اتنی بے عزتی نہیں کروائی تھی جتنی ایمان کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر ہی ایمان کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ عمر کو اس پر جتنا بھی روب تھا مگر اس کے سامنے وہ اپنی صفائی میں بول لیتا تھا، مگر بابا جان؟ حمید احمد نے اس سے اپنے انداز میں باز پرست شروع کر دی تھی، مگر اس نے اپنا منہ ہی نہیں کھلتا ہی نہیں تھا۔ ان کا روب اور خوف ہی اتنا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔